بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وشرط تحتم تاثیرہ الزیادۃ علی الثلاثۃ او تحرک الاوسط او العجمۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ غیر منصرف کے اسباب کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ وہ سبب بنتے ہیں تو کس طرح بنتے ہیں. تو تانیث بھی غیر منصرف کا سبب ہے. تو تانیث بالالف مکسورات ممدودہ ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ ہمیشہ غیر منصرف کا سبب ہیں، وہ ایک ہی قائم مقام دو کے ہیں. تانیث بالتا ملفوظہ، کیا تانیث بالتا ملفوظہ، ملفوظہ، یہ تانیث غیر منصرف کا سبب بنتی ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ وہ کلمہ، وہ اسم جس میں تا تانیث ملفوظہ ہے، جن کا کل تعارف کرایا، کلمے کے آخر میں حالت وقف میں ہا اور ما قبل مفتوح، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو. وہ اسم تو تانیث بالتا ہو، تا ملفوظہ ہو، اور وہ اسم کیا ہو، علم ہو. تو یہ خواہ مخواہ غیر منصرف ہے. خواہ وہ علم مؤنث کا ہو، خواہ وہ علم مؤنث کا ہو یا مذکر کا ہو، اس کا کوئی دخل نہیں. طلحہ تو مذکر کا علم ہے، لیکن چونکہ تائے ملفوظہ تانیث موجود ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے. یہ غیر منصرف. ایک کل دا سبق ہے. اچھا جی، اگر اسم کے اندر تانیث بالتا مقدرہ ہے، جس کو علامہ نے مانوی کہا ہے، اگر اسم کے اندر تانیث بالتا مقدرہ ہے تو اس کے لیے شرط، اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ وہ اسم کیا ہو، علم ہو. وہ اسم علم ہو. کیا ہو؟ علم ہو. توجہ کریں جی. اور اتنے سے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا کہ تانیث بالتا مقدرہ ہو اور وہ اسم علم ہو، ان دو سے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، بلکہ جواز ثابت ہوگا. بلکہ جواز ثابت ہوگا. آگے ہندونار ہے لفظ. اس کے وجوبی طور پر غیر منصرف بننے کے لیے ایک اور بھی شرط ہے. ایک اور بھی شرط ہے کہ کلمے کے اندر، اسم کے اندر تانیث مقدرہ ہو. کون ہو؟ تا تانیث مقدرہ ہو. اور وہ تائے تانیث مقدرہ ہو اور وہ اسم علم ہو، وہ اسم علم ہو، تو اس وقت اس کے غیر منصرف پکے ہونے کے لیے کہ اب یہ واقع ہی غیر منصرف ہے، تین میں سے ایک اور ہے. تین میں سے ایک اور بھی شرط ہے. تین میں سے ایک اور بھی شرط ہے. تین نہ، ایک شرط اور بھی ہے، تحتم کی ایک شرط اور ہے. توجہ کرو یار، کہ کلمہ جس کے اندر تائے تانیث مقدرہ ہے، جس میں مقدرہ ہے، یہ کلمہ غیر منصرف ہوگا. اس کے لیے بھی پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ کلمہ یعنی اسم، کیونکہ باس اسم دیے، کلمہ بولا تھا مراد کی ہے اسم، وہ علم ہو. کیا ہو؟ علم ہو. اور اتنے سے وہ حتمی طور پر غیر منصرف نہیں بنے گا. تائے ملفوظہ کے لیے صرف اتنی شرط کافی ہے. تائے مقدرہ جہاں ہے وہاں اس کے جو ہے نا غیر منصرف ہونا واجب ہے. وجوب کے لیے ایک اور بھی شرط ہے. وجوب کے لیے سمجھ آ رہی ہے
تو تحتم کی شرط، تحتم تھلے کی لکھا ہے لفظ وجوب بے وجوب کی شرط، بے وجوبی طور پر اب یہ غیر منصرف ہے، جی وہ یہ ہے کہ تین چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے اس اسم کے اندر، تین چیزوں میں سے ایک پائی جائے، اس اسم کے اندر، تین چیزوں میں سے ایک پائی جائے، یا تو اس اسم کے کل حرف تین سے زیادہ ہوں، یا تو اس اسم کل حرف تین حرف سے زیادہ زیادہ ہوں، جیسے وہ بین استورکوں میں سارے آ رہے ہیں نا جی، زینب کیا اس کے یہ علم بھی ہے جی اور تائے تانیس مقدرہ بھی ہے، جی اور حرف کتنے ہیں کل؟ چار اندر تین، کمال ہے۔ زینب کتنے حرف ہیں؟ چار چار ہیں۔ اب یہ حتمی طور پر غیر منصرف ہے، اب یہ حتمی طور پر اس لیے کہ اس کے اندر شرطیں پوری ہو گئی، شرطیں پوری ہو گئی ہیں۔ دوسری، اگر وہ تین حرفوں سے زائد نہیں ہے، جی کندی گل چل رہی جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے اور علم بھی ہے، اس کے وجوب کے لیے شرط اگر وہ تین حرفوں سے زیادہ نہیں ہے تو پھر یہ شرط ہے کہ اگر وہ ثلاثی، جب زیادہ نہیں تو کیا ہوگا؟ ثلاثی ہوگی۔ تین حرفوں والا، تو اب درمیانہ ساکن نہیں ہونا چاہیے، متحرک ہونا چاہیے، اب درمیانہ ساکن ہونا چاہیے۔ متحرک ہونا چاہیے، تو پھر بھی وہ خواہ مخواہ غیر منصرف ہو، جیسا کہ مثال اس کی آگے آ رہی ہے، بین استور بھی لکھے، سقر جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے، سقر، سقر جی اس میں تانیس مانوی ہے جی اور یہ علم ہے، اس خاص طبقے کا نام ہے، تو نعوذ باللہ، اور اس کے اندر تحتم کی وجوب کی شرط بھی ہے، ثلاثی ہے لیکن متحرک الاوسط ہے، لہذا یہ کیا ہوا؟ صرف پڑھنا واجب۔ اور اگر ثلاثی زائد الثلاثہ بھی نہیں اور ثلاثی متحرک الاوسط بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ثلاثی ساکن الاوسط، ثلاثی ساکن الاوسط، ساکن الاوسط ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ اجمع ہو اصل میں، پھر عربی بنایا گیا، پھر عربی بنایا گیا ہو تو اب بھی وہ خواہ مخواہ غیر منصرف ہوگا، اب بھی وہ اجمع وہ ہوتا ہے جو کلمہ اصل میں غیر عربی ہو، پھر عربی میں نقل ہو جائے، اے مجھ نو اجمع نہیں آخنا، جدوں اے ساڈی مجھ نو عربی چ نقل کر کے تے اندے وچ کوئی ہیر پھیر کر کے تے چب کڈن گے تے ادوں نے اجمع بننا ہے۔ اجمع او کلمہ ہوندا ہے جیڑا عربی وچ بولیا جاندا ہے تے نقل کسی اور زبان تو ہویا ہے، جی سمجھی گل؟ اب اس کی مثال ہی بین استورہ کو سارے بچ آ رہے نہیں، ما ہو، یہ کیا ہے؟ ثلاثی، ثلاثی ہے، یہ ثلاثی متحرک الاوسط ہے، نہیں ساکن الاوسط ہے، جورو ساکن اوسط ہے، تو چونکہ اصل میں یہ دو شہروں کے نام ہیں عربوں کے علاوہ اور جگہوں کے، تو پھر ظاہر شہروں کے نام عربی میں تو نقل ہوتے، جب انہوں پاکستان ہوندے نے پاکستان، یہ انہوں اجمع ہے، کون؟ پاکستان، اجمع ہے جی، چین انہوں سین ایک ہی ہے، اجمع، اجمع ہے جی، تو ما ہو تے جور ہو، یہ ان میں تانیس مانوی ہے، جی ان میں تانیس مانوی ہے، اور علم ہیں، شہروں کے نام ہیں، سوابا علم ہے کہ کوئی نہیں؟ جی پنڈی، علم ہے، گجرات، علم ہے، مظفر گڑھ، علم ہے، اور ثلاثی ہیں، ساکن الاوسط ہیں لیکن اجمع ہیں، جی تو تحتم کی شرط پائی گئی، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے، لہٰذا سمجھیے بات۔ اب اس پر تفریح بیان کرتے ہیں، اس پر فوفہند ان سے آ رہی ہے جی، کوئی گل سمجھ آ گئی جی کہ تین تحتم کے لیے ایک شرط اور ہے کہ تین میں سے ایک چیز پائی جائے، یا وہ اسم زید الثلاثہ ہو، اگر ثلاثی ہے تو متحرک الاوسط ہو، اور اگر ثلاثی ساکن الاوسط ہے تو پھر اجمع ہو۔ اجمع کنوں آکھد ہے؟ غیر عربی لفظ کا کلمہ عربی چ استعمال ہے لیکن اصل چ عربی نہیں، کسی اور زبان دا نقل ہویا ہے، تو انہوں عربی میں جدو استعمال کرنا انہوں کی آخنا ہے؟ اجمع یہ منصرف تے غیر منصرف چینی زبان چل دے ہیں، نہیں،
ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸਮ ਗੈਰ ਮੁਨਸਰਿਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਨਸਰਿਫ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ? ਅਰਬੀ 'ਚ। ਉਜਮਾ ਅਰਬੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਨਸਰਿਫ ਗੈਰ ਮੁਨਸਰਿਫ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਚੱਲ। اور ہی تو واپس آنا ہے تانیس بتا مانوی کی تاثیر کے وجوب کی شرط وہ ہادہ مرجت مانوی تو مراد تانیس بتا مقدرہ مانوی کو گلی تحتم یعنی وجوب کی شرط زائد علی ثلاثہ ہے یا تحرک الاوسط ہے، یعنی اگر زائد علی ثلاثہ نہیں بلکہ کیا ہے تو پھر یہ شرط ہے کہ کیا ہو، یا اجمع ہو۔ کیا مطلب؟ ثلاثی متحرک الاوسط نہیں تو پھر یہ شرط ہے کہ مانا کرو۔ اور شرط تانیس بتا کی تاثیر کے تانیس بتا ملفوظہ کی مقدرہ، پڑھنا، اور شرط تانیس بتا مقدرہ کے تاثیر کے وجوب کی زیادتی زید یہ علی شرط بعد جا کے منع کر۔ تانیس بتا مقدرہ کی تاثیر کے وجوب کی شرط، تانیس بتا مقدرہ کے تاثیر کے وجوب کی شرط تاثیر کندے وچ منع صرف میں منع صرف میں ہوں زید علی ثلاثہ ہے ایک یا متحرک الاوسط ہے کدوں جے کر ثلاثی ہے تے جی، یا اجمع ہے کدوں شکر ہے کو بولن لگ پہ۔ اچھا اے ستے نہ پہلے دلیل سمجھو بے سوال ہے تانیس بتا ملفوظہ ہو تو پھر تو اور کوئی شرط نہیں، صرف اتنا ہے کہ وہ کیا ہو، علم ہو۔ کیا ہو؟ اتنا کافی ہے کہ علم ہو جائے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ اگر تا مقدرہ ہے تو پھر نال نوی پوچھل کیوں لائیے؟ جی سنی گل کیا کہ سوال ہے کہ اگر تائے تانیس ملفوظہ ہو تو پھر تو اور شرط کو نہیں ہے، صرف علم ہونا کافی ہے۔ تانیس بے تا تو یہ سوال ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ کلمہ ہو عربی، انہیں تینوں دا غیر کڈنا ہے، کلمہ ہو عربی اور ہو بھی ثلاثی جی، اور ہو بھی ساکن الوسط، اتنا دا غیر ہے یہ نام کہ کلمہ کیا ہو، عربی ہو اور ثلاثی ہو اور ساکن الوسط، تو یہ تو بالکل خفیف سا ہے، یہ تو بالکل خفیف سا ہے۔ خفیف سا ہے۔ تو جب یہ خفیف ہے تو اب اس پر تنوین پڑھنی، تینوں حرکتیں لفظاً پڑھنا، کوئی اس کو وزن نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اندے وچ کوئی ہور بھی شے پاؤ تاکہ پارا ہوئے جی۔ تے پھر پار پانے واسطے آکھے یا تو زائد علی ثلاثہ ہو یا متحرک الاوسط ہو یا پھر اجمع ہوئے، چونکہ اجمع عربی چاہ کے سکیل ہوندا پاویں ایڈا کو ہوئے جی جی ہاں جی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اگر کلمہ ہو عربی ہو عربی اور ہو بھی ثلاثی اور ہو بھی ساکن، اوے نہ تینوں دا غیر ہی بننا نا، عربی ثلاثی ساکن، جیسے لفظ ہند نہ آ رہا ہے، یہ عربی بھی ہے عربی بھی ہے، ثلاثی بھی ہے، تو یہ بالکل خفیف سا ہے، خفیف سا ہے، لہذا اس پر اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی اور تنوین پڑھنی کوئی مشکل نہیں، اس لیے تب یہ غیر منصرف بنے گا حتمی طور پر جب اس کے اندر کوئی سکل ہو۔ کوئی سنگل ہو، تو سکل ان تین صورتوں میں ہے، سکل تین صورتوں میں۔ ہوں آشیا ویخ محض شرط لگائی گئی ہے مانوی میں ایک نشیا کی، اس لیے کہ منع صرف سکل کی وجہ سے ہوتا ہے، منع صرف ایسا سکل جو حاصل ہے دو علتوں کے پائے جانے کی وجہ سے، او فعل دے مشابہ ہو گیا نا، اور اگر نہ ہو امور ثلاثہ میں سے کوئی بھی تو پھر وہ کلمہ کیا بن جائے گا؟ تو البتہ ہوگا کلمہ، حرف سے مراد کلمہ ہوگا وہ کلمہ ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی، اے اسم تے انتہائی خفیف ہے، فی غایت الخفت، وہ خفت کہ جس کی شان سے یہ ہے کہ یہ معارض نہیں بن سکتی احد سببین کے سکل کی، لہذا فتزاحم تاثیرہ، پس شرط کی گئی اس میں
احد الامور تاکہ ہو جائے مؤنث ثقیل. اور اچھا ہن تناں وچ ثقل کیویں آیا؟ تناں وچ اول کا ثقل تو ظاہر ہے کہ وہ جب زید الثلاثہ ہو گئے تو ثقیل ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو گیا؟ 4 حرف ہو گئے. اور ثانی اس لیے کہ متحرک الاوسط درمیان والے کا متحرک ہونا یہ گویا چوتھے حرف کا قائم مقام ہے، لہٰذا اس میں ثقل آ گیا. اور تیسرا چونکہ اگرچہ ثلاثی ہے ساکن الاوسط ہے لیکن وہ اجمی ہے تو اجمی عربیوں پر ثقیل ہوتا ہے. اب ان امور کی وجہ سے اس میں کیا آ گئے؟ اس لیے وہ خام خواہ غیر منصرف. سمجھ آ گئی؟ فہند یجوز صرفہ وزینب وسقر وماہ وجور ممتنع. بس اب اس پر تفریح جو کچھ بیان کیا ہے، تفریح اس پر تفریح. لہذا ہند اس میں تانیث مانوی، جی تانیث مانوی ہے. کیڑی بتا، کیونکہ تانیث بالالف مقدرہ نہیں ہوندی. کل پکوائی یہ گل جی تانیث بتا جو بالالف ہے نا، استغفر اللہ، تانیث بالالف وہ مقدرہ نہیں ہوتی تے نالے اون دے واسطے شرط بھی کونی ہے. تا دے رولے نے جی کہ تانیث بتا مانوی کی تانیث بالتاء اس میں ہے، کس میں؟ ہندن میں. اور دوسرا علم بھی ہے. کیا ہے؟ علم بھی ہے. لیکن باقی 3 شرطوں میں 3 امروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. جی نہ یہ زائد الثلاثہ ہے، نہ یہ ثلاثی متحرک الاوسط ہے، اور نہ یہ ثلاثی ساکن الاوسط اجمع ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ عربی ہے اصل میں ہی. تو چونکہ اس میں خفت آ گئی ہے، کیا آ گئی ہے؟ تو لہٰذا اس میں یہ لحاظ کریں کہ 2 سبب ہیں. جی کیڑے کیڑے؟ تانیث بتا مقدرہ تے علمیت. لہٰذا یہ غیر منصرف پڑھنا ٹھیک ہے. یہ لحاظ کریں کہ اس میں تحتم والی شرط کوئی نہیں، لہٰذا منصرف پڑھنا ٹھیک ہے. کیا کیا جی؟ اس پر تفریح بیان کرتے ہیں کہ ہندن جو ہے اس میں 2 سبب ہیں. یہ اس میں 2 سبب ہیں، کیڑے ایک کیڑے؟ تانیث بالتاء مانوی اور دوسرا علمیت. اور تحتم کی شرط کوئی کی نہیں، شرط کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ ثلاثی ثلاثی ساکن الاوسط اور عربی ہے. پھر ثلاثی ثلاثی ساکن الاوسط اور عربی ہے. اور نہیں، ثلاثی ثلاثی ساکن الاوسط عربی ہے. عربی ہے. 3 شرطاں کوئی نہیں. اب یہ لحاظ کریں کہ 2 علتیں ہیں. کیا؟ تو ایک تانیث بالتاء مقدرہ اور علمیت، تو لہذا یہ غیر لہٰذا یہ منصرف. غیر منصرف ہے. اور یہ لحاظ کریں کہ تحتم کی شرط نہیں، یہ تو بالکل خفیف ہے، بالکل خفیف ہے تو یہ منصرف بھی ہے. یہ منصرف ہے. یہ مطلب ہے کہ فہند یجوز و صرف ہو، یعنی غیر منصرف بھی جائز ہے. سنیں، پس ہندن جائز ہے صرف اس کی با وجہ خالی ہونے اس کے جمی شرائط تحتم سے. سمجھیا؟ او کنیا نے 3 بھئی کی ہوئے؟ زید الثلاثہ ہوئے یا اجمی ہو. اگر ثلاثی ساکن الاوسط ہے تو پھر کیا ہو؟ اتوں تھلے ہونا 3 دا بلا ہو جائے. تو اس میں کوئی بھی شرط نہیں ہے کس کی؟ تحتم کی، کہ ہے نہیں ہے، لہذا یہ منصرف ہے. منصرف ہے. اور لے وجود تانیث والعلمیت ولم یجب صرفہ، اس کا منصرف پڑھنا واجب نہیں ہے. منصرف پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر 2 علتیں موجود ہیں، لہذا دونوں جائز ہیں. اس کو غیر منصرف بنائیں جائز ہے اور منصرف بھی ہونا چاہیے. جائز ہے. اب جب عبارت میں یہ لفظ آئے، اضافت نہ ہو، اوپر الف لام بھی نہ ہو، اس وقت دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. کبھی اس کو منصرف پڑھیں، کبھی غیر منصرف پڑھیں. منع کرو. پس ہندن جائز ہے صرف اس کی. بس ہندن جائز سر دا مطلب گردان نہیں، منصرف وہ بلا بھی گردانہ دی کرداب نہیں ہے، بلا تھی وے. اچھا جی، زینبو کی زینب اس میں ساری شرطیں موجود ہو تو حاشیہ پڑھا جو ہوں
کہ اس کے اندر تانیث بھی تا مقدرہ بھی ہے، جی علمیت بھی ہے، اور 3 شرطوں میں سے پہلی موجود ہے زید الثلاثہ، لہٰذا یہ صرف غیر منصرف ہے۔ لہٰذا کیا کہ زینب میں یہ اس میں تانیث بالتا مانوی بھی ہے اور علمیت مانوی ہے اور علمیت بھی ہے، اور تحتم کی شرطوں میں سے ایک شرط تحتم کی شرط بھی ہے، میں سے ایک شرط ہوگی تحتم کی نہ تحتم کی شرطوں میں سے ایک شرط، مطلب چوکھیاں شرطیں کٹھیاں کر کے پانی جملے کی شرط بھی ہے کیا کہ یہ زید الثلاثہ ہے، لہذا یہ صرف غیر منصرف ہے۔ اس کو زینبن پڑھنا غلط ہے۔ اور ساکارو اس میں تانیث بالتا مقدرہ ہے اور علم ہے اور تحتم کی شرط بھی ہے کہ یہ ثلاثی متحرک الاوسط ہے، یہ لہٰذا یہ صرف غیر منصرف ہے۔ لہٰذا ہاں جی کیا کیا ساکارو اس میں تانیث بالتا مانوی بھی ہے اور علم بھی ہے اور تحتم کی شرط بھی ہے، ثلاثی متحرک الاوسط بھی ہے، یہ صرف غیر منصرف کیونکہ شرطیں موجود ہیں۔ ما ہو اور جو رو یہ 2 شہروں کے نام ہیں جو عربوں کے علاوہ اور شہر ہیں، تو یہ ان کے اندر تانیث مانوی بھی ہے، نہ تانیث بالتا مانوی ہے اور علمیت ہے اور تحتم کی شرط بھی ہے۔ ایتھے بھی آخنے جا کے جی وہ کیا ہے کہ یہ ثلاثی ساکن الاوسط اجمع ہیں، یہ ثلاثی لہٰذا یہ بھی صرف غیر منصرف ہے۔ لہٰذا یہ بھی جی کیا کیا جی ما ہو اور جو رو یہ اس میں یہ 2 شہروں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، اس میں تانیث مانوی تانیث بالتا مانوی ہے اور علمیت ہے اور تحتم کی شرط بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ثلاثی ساکن الاوسط اجمع ہے، لہذا یہ صرف غیر منصرف ہو۔ اور زینبو اور ساکارو اور ماہور جورو ممتنع ہیں کی مطلب ہے غیر منصرف، اس لیے کہ ان میں علمیت بھی ہے، تانیث مانوی بھی نظر آ رہا ہے، لینا ایو دلیلہ نے انہاں مسئلے ہوتے اس لیے کہ ان میں علمیت بھی ہے اور تانیث مانوی بھی ہے اور تحتم کی تاثیر کے تحتم کی وجوب کی شرط بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے گی زید الثلاثہ ثلاثی متحرک الاوسط ہونا اور ثلاثی ساکن الاوسط ہے تو اجمع ہونا، یہ ساری شرطیں موجود ہیں جی۔ اور زینب اور ساکارو اور ماہو اور جورو ممتنع ہے، اور زینب اور ساکارو اور ماہو اور جورو ممتنع ہے، یہ کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ دوسری کتاب کھولو نا کیوں اور پھر تانیث تم نظر آ رہے تانیث مانوی وہ ہوتی ہے کہ نہ ہوتا اس میں ملفوظہ تے منی جائے، جیسے لفظ عین لفظ شمس، کذالک کل دا سبق ہے، شرط ہے اس میں بھی علمیت، پس اگر وہ علم نہ ہوا تو صرف اور صرف منصرف ہے، صرف اور صرف جیسے ارنب، جیسے ارنب کہ اس کے اندر وزن فعل ہے، تانیث مانوی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ ہاں اس کو علم بنا دیں تو پھر یہ ایشا بس جی علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے اور زید الثلاثہ خام خواہ۔ اچھا جی و شرط و تحتم میں تاثیر ہی یعنی منع صرف میں تانیث مانوی کے تاثیر کے وجوب کی شرط، تانیث مانوی کے تاثیر کی وجوب کی شرط، بھئی او تانیث مانوی اثر کرے گی وجوبی طور پر، بھئی ہون او خام خواہ رنگ بخائے دی، جبکہ کیا ہو
اس کے لیے شرط ہے امور ثلاثہ میں سے ایک، اس کے لیے ثلاثہ میں سے ایک، یا زیادت علی الثلاثہ ہو یا کیا ہو، زیادت علی ثلاثہ ہو، یعنی ہونا لفظ کا زائد 3 حرفوں پر، یعنی 3 حرفوں پر، جیسے لفظ زینب، یا تحرک الاوسط ہو، یعنی عین کلمہ اگر وہ 3 حرفوں پر زیادہ نہیں ہے نا تو پھر عین کلمہ اس کا متحرک ہو، عین کلمہ جیسے سقر بفتح الکاف، سقر نہ پڑھیا جے سقر، یا اجما، یا بائیں طور کے لفظ اصل میں اجمی تھا نقل ہو گیا عربی میں، جیسے ماہ اور جورو۔ ہن سنو تبصرہ، جب پایا گیا ایک ان صفات ثلاثہ سے تانیث مانوی اور علمیت کے ساتھ ان 3 میں سے کوئی ایک پایا گیا تو واجب ہے یہ کہ ہوگا لفظ تو مراد اسم بولو چاہ، واجب ہے کہ کیا ہوگا، غیر منصرف، اور اگر ان 3 صفات میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا گیا اور تانیث مانوی بتا اور علمیت ہوئی تو پھر اس کا منصرف اور غیر منصرف پڑھنا دونوں جائز ہے، نظر کرتے ہوئے عدم وجود شرائط کی طرف، اور جائز ہے اس کا عدم صرف بھی نظر کرتے ہوئے علتین کے وجود کی طرف بھی، غیر بھی علمیت بھی ہے اور تانیث مقدرہ بھی ہے، تو لہٰذا غیر منصرف، ایشا ویسے لہٰذا فہند علم امرت جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا۔ کیوں جائز ہے؟ اس پر دلیل، اس لیے کہ نہیں پائے گی اس میں وجوب کے شرائط، نہیں پائے گئے اس میں وجوب کے شاید، کیونکہ وہ زید الثلاث 3 حرفوں پر زید وہ ہے، متحرک الاوسط ہے، اجمی ہے، نہیں ہے، 3 شرطیں کون، لہٰذا پس نہیں واجب غیر منصرف پڑھنا اس کا، لیکن جواز کی شرط موجود ہے، کیڑی، اور وہ علمیت ہے کس میں، تانیث مانوی میں، وہ تحقیق پائی کی اس میں کہ کوئی نہیں، لہٰذا جائز ہے یہ کہ ہو غیر منصرف علمیت اور تانیث مانوی کی وجہ سے، علمیت تانیث مانوی کی وجہ سے۔ جدوں میں کوئی گل کر کے لینا آوے تو دلیل ہوندی جو پہلا اے تو ہو گیا اے زینب علم لعمرت، سقر علم ہے جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقے کا، یازم باللہ تعالی منہا، اس سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ، اور یہ سقر مؤنث سمائی ہے، مؤنث سمائی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھی اعتبار کیتا بندے وچ تا مقدرہ ہے، یہ مؤنث سمائی ہے، مؤنث سمائی ہے، جیسا کہ باقی کسائر اسماء ہا، جس طرح کہ باقی سارے اسماء مؤنث سمائی، اور ما ہو اور زورو یہ علم ہیں 2 شہروں کے، اب یہ سارے ممتنع ہے صرف ان کی وجوباً، ممتنع ہے صرف اس کی وجوباً، اے صرف ہو کٹ کے دسیا ہے کہ ممتنع ان کی جو ضمیر ہے نا ہوا اس کا مرجع صرف ہے، یہ 3 نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ہن ویکھ کافیہ سوال ہے، زینب 1، سقر 2، ماہو 3، جورو 4، تو یہ سارے کیونکہ ایک ہوتا ہے جمع قانون والے، ایک ہوتا ہے جمع بالعطف، تو اب ان کی خبر ممتنع مفرد آ رہی ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، سمجھیے گل، تو اب جواب دیا ہے کہ یہ اس کا جو فاعل ہے نا ممتنع ان کا ہوا ضمیر اس کا مرجع صرف، تو وہ کیا مفرد ہے کہ ان سب کی صرف ممتنع ہے، ان کیا مطلب ہے کیا ہوں گے، غیر منصرف، لہٰذا ممتنع ہے صرف ان کی وجوباً باوجہ پائے جانے شرائط کے، باوجہ وجوب کے شرائط کے ان میں، بہرحال زینب پس باوجہ زیادتی اس کی 3 حرفوں پر ہے کہ کوئی نہیں، پھر پہ دوران دے جے، اور بہرحال سقر چونکہ وہ اس کا درمیان والا کیا ہے متحرک ہے، اور بہرحال ماہو اور جورو اس لیے کہ وہ دونوں لفظ کیا ہیں، تو پس واجب ہے
منع ان اسماء کا، ان کے امثال کا، منع کس سے؟ صرف سے، حتمی طور پر۔ کی مطلب ہے کہ حتمی طور پر یہ کیا ہے؟ غیر منصرف۔ شہزاد ایک منٹ میں ایک مسئلہ جو ہے اور بڑا اہم ذرا قانون سنیا جائے نکے ہو ایک مولوی جی دھیان کرے جی، جو جگہوں کے نام ہوتے ہیں نا، جگہوں کے، کن کے؟ جگہوں کے نام ہوتے ہیں۔ اگر جتنے دنیا تھاواں نے جڑے جن شہر نے، ان کو وہ جو شہر ہے، شہر جو نام ہے اس کا، اگر اس کی تعویل کریں بلدہ کے ساتھ، بلدتن کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بلدتن کے ساتھ، تو اب اس اسم کے اندر تانیث بتا ہے۔ اس اسم کے اندر جتنے بھی شہر نام ہے نا دنیا میں شہروں کے، اگر ان کی تعویل کریں کس کے ساتھ؟ بلدتن کے ساتھ، تو اب ان میں تانیث ان کو لازم ہے۔ تانیث نہ التزام کیے گا تانیث کا، کہ اگر ان کو مؤنث بنانا ہو، جتنے بھی شہروں کے نام ہیں یا اور خاص کر کے شہروں کے، ان کو مؤنث بنانا ہو نا، کیا؟ تو پھر ان کی تعویل کرتے ہیں بلدتن کے ساتھ۔ مصر اے بلدتن، شام اے بلدتن، فلسطین اے بلدتن۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا جن کے ساتھ تا ہے وہ تو پہلے جیسے جدہ، اس کے ساتھ تا تانیث موجود ہے، تو اگر ان کو مؤنث بنانا ہو تو پھر تعویل کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ بلدتن کے ساتھ۔ لہٰذا اب وہ سارے غیر منصرف ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ غیر منصرف۔ ایک ہوگی تانیث مانوی، ایک ہوگی علمیت، اور دوسرے ان کے اندر سبب تینوں میں سے شرط پائی گئی، تو وہ سارے کیا ہوں گے؟ پوری دنیا کے شہروں کے نام۔ اور اگر اس کی تعویل کریں، اگر تعویل کریں ان کی کہ وہ جو شہروں کے نام ہیں نا، ان سے مراد ہے مکان۔ کیا مراد ہے؟ مکان سے تعویل کریں ان کی، تو اب مکان تو مذکر ہے، مکان تو اب وہ اسم ہو جائے گا مذکر۔ کیا ہو جائے گا؟ اس میں علمیت تو ہے، تانیث کو نہیں ہے، لہذا اب وہ منصرف ہو گیا۔ اب وہ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہ یہ جو شہروں کے نام ہیں، ان کو اگر ان کے اندر اگر تانیث کا لحاظ کریں، یعنی ان کی تانیث کا لحاظ کریں، تو پھر ان کو تعویل کریں گے بلدتن کے ساتھ۔ اب یہ غیر منصرف ہے، ایک علمیت، ایک تانیث کا قدرہ، اور دوسری شرطیں بھی ساتھ۔ اور اگر ان کا لحاظ کریں کہ اگر ان کا لحاظ کریں کہ ان سے مراد ہے مکان یعنی جگہ، اب اس میں تائے تانیث کو نہیں ہے، تائے تو صرف ایک سبب ہے، کون سا؟ علمیت۔ ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو شہروں کے نام ہیں وہ غیر منصرف بھی ہوتے ہیں اور منصرف بھی ہوتے ہیں، صرف توجیہ علیحدہ ہے کہ اگر اس کی تعبیر کریں گے بلدتن کے ساتھ، تو بلدہ مؤنث ہے کہ کوئی نہیں، لہذا وہ مؤنث ہو گیا۔ اور دوسرا سبب ہے علمیت غیر منصرف۔ اور اگر ان کی تعبیر کریں مکان، مکان کیا ہے؟ اب صرف ایک سبب رہے گا۔ اچھا جی، اسی طرح تو دونوں کا لحاظ جائز ہے، لہذا فجاز الوجہان، فجاز الوجہان۔ اسی طرح جو عربی میں قبائل کے نام ہیں، جتنے بنو فلاں بنو فلاں، قبیلوں کے جو نام ہیں، جن کے ان کے اندر بھی یہی دو تعویلیں ہیں کہ اگر اس جو نام ہے نا اس کی تعبیر کریں قبیلتن کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اب وہ نام کے اندر تانیث آ گئی ہے اور دوسرا وہ علم ہے، لہذا کیا ہوگا؟ اور اگر اس کی
تعبیر کریں حیٌ کے ساتھ، کیونکہ حی بھی قبیلے کو کہتے ہیں، حی فلاں حی فلاں، سنیے گل، اگر تعبیر کریں قبیلے کے نام کی کس کے ساتھ؟ حی کیا ہے؟ مذکر ہے، اب تانیث کوئی نہیں ہے، لہذا وہ منصرف ہو، نہیں سمجھا؟ قبائل کے جتنے نام ہیں عرب میں، وہ یا کوئی اور ہے تو عربی میں نقل کریں گے جب، تو اگر اس کی تعبیر کریں لفظ قبیلہ کے ساتھ، اب قبیلہ میں تو تانیث ہے تو لہذا وہ بھی مؤنث ہو گیا، اور دوسرا علویت ہے لہذا وہ کیا ہوگا؟ اور اگر اس کی تعبیر کریں کس کے ساتھ؟ حی، حی بمانا قبیلہ، تو اب یہ حی کیا ہے؟ تو لہذا اب ایک سبب رہ گیا، کون سا؟ یہ وجہ ہے کہ یہ جو شہروں کے نام ہیں اور قبیلوں کے جو نام ہیں، ناویوں کے نزدیک ان کو غیر منصرف بنانا بھی جائز ہے۔ منصرف تب ہے کہ جب ان کے اندر تانیث مانوی نہ ہو، شہر کی تعبیر کریں مکان کے ساتھ اور تعریف کرے حج کے ساتھ، تو اب ایک سبب ہے کیا عالمیت، دوسرا سبب کوئی نہیں۔ اور اگر ان کو غیر منصرف بنانا ہو تو پھر شہر کی تعبیر کریں گے بلدتن، یہ تانیث مقدرہ پائے گی، دوسری علمیت ہے۔ اور جو قبیلے کا نام ہے اس کی تعبیر کریں گے قبیلتن کے ساتھ، تو قبیلے کے اندر تانیث ہے، لہذا دو سبب پائے گے تو وہ کیا ہوگا؟